جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ وقیل للاستغراق اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہو، اذ ما من خیر الا وہو مولیہ بوسط او غیر وسط، کما قال اللہ تعالی وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الحمد میں الف لام یہ استغراق کے لیے ہے۔ قاضی بیضاوی یہاں پر قیلہ سے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ قیلہ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ قول ضعیف ہے۔ اگرچہ قاضی بیضاوی شافعی المذہب ہیں، مگر یہ نحو علم نحو اور علم نحو کے ذریعے کسی کلمہ کسی لفظ کی تفسیر کے معاملے میں زمخشری کے مقلد ہیں، اور زمخشری کون تھا؟ معتزلی تھا۔ زمخشری نے یہ بات کہی ہے کہ الحمد میں الف لام کو استغراق کے لیے ماننا یہ ضعیف قول ہے۔ مختار قول کون سا ہے، پسندیدہ قول کون سا ہے کہ الف لام اس میں جنس کے لیے ہے، اور جنس کے لیے جب ہے تو قلیل و کثیر سب پر دلالت کرتا ہے نا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ جب استغراق کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تمام تعریف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے تو پھر کبھی کبھار کسی انسان کی تعریف کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے، تو پھر یہ کہنا کہاں تک درست ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے؟ مثال کے طور پر اگر زید اچھا عالم ہے تو اس کے علم کی تعریف کی جاتی ہے، اگر زید اچھا ہنرمند ہے تو اس کے ہنر کی تعریف کی جاتی ہے نا؟ تو زید کی تعریف کی جاتی ہے، بہت اچھا میکینک ہے، وہ بڑی ذمہ داری سے کام کرتا ہے اور بہت بڑھیا بناتا ہے، تعریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس سلسلے میں قاضی بیضاوی جواب دیتے ہیں اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہو، کہ حقیقت میں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اذ ما من خیر، کیونکہ کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، الا وہو مولیہ، مگر وہی عطا کرنے والا ہے۔ زید کے اندر علم و ہنر کی جو خوبی آئی ہے، وہ خوبی بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی عطا فرمایا ہے نا؟ اس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو چاہے بلا واسطہ آپ تعریف کرو یا بالواسطہ، وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔
کیونکہ اگر آپ نے زید کے ہنر کی تعریف کی تو اس ہنر کے دینے والے کی بھی تعریف ہو گئی، کیونکہ اس ہنر کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو اس لیے قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اذ ما من خیر، کیونکہ کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، الا وہو مولی، مگر وہی اس کو عطا کرنے والا، اولا یولی ایلاء، بے وسطن، بالواسطہ، او غیر وسطن، یا بلا واسطہ، کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما بکم من نعمت، تم تک جو نعمت پہنچتی ہے فمن اللہ، تو سب کیا ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ تو جو نعمت پہنچتی ہے، چاہے انسان کے توسط سے پہنچے یا بغیر توسط کے، وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اچھا، وفیہ اشعار بانہ تعالی حی قادر مرید عالم، اذ الحمد لا يستحق الا من كان هذا شانہ۔ الحمدللہ، جب اللہ رب العزت نے فرمایا تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس رب کی حمد کی جا رہی ہے وہ رب زندہ ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ ارادہ فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ کیسے یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ حمد کا مستحق وہی ہوتا ہے جو عالم ہو، جو حی ہو، جو زندہ ہو، جو قادر ہو، جو ارادہ فرمانے والا ہو، جو جاننے والا ہو، جو عالم ہو، قادر ہو، حی ہو، مرید ہو، جن کی یہ صفات ہوتی ہے اسی کی حمد کرنا مناسب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں اس بات کی جانب بھی خبر دینا ہے، وفیہ اشعار، اور اس میں اس بات کی بھی خبر دینا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حی ہے، قادر ہے، مرید ہے، مرید یعنی ارادہ فرمانے والا، عالم ہے، اذ الحمد لا یستحق، کیونکہ حمد کا مستحق نہیں ہے الا من کان ھذا شانہ، مگر وہی جس کی یہ شان ہو۔ وقرئ الحمد للہ، اور الحمد للہ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ قرات کیا ہے؟ الحمد للہ ہے، بے اتباع الدال، اللام، دال کا لام کے لام کی پیروی کرتے ہوئے، دال کا لام کی پیروی کرتے ہوئے، وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، اس کے برعکس یعنی لام جو ہے دال کی پیروی کرے تو الحمدللہ یہ ہوا، لام جب دال کی پیروی کرے گا تو الحمد، دال پہ ضمہ تو لام پہ بھی ضمہ، الحمدللہ، اور پہلے والا کیا تھا؟ بے اتباع الدال اللامہ، دال کا لام کی پیروی کرتے ہوئے تو الحمد للہ۔ اچھا، کیوں؟ تنزیلا لہما، ان دونوں کو، یعنی ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ یعنی الحمد ایک کلمہ اور دوسرا کلمہ ہے للہ، ان دونوں کو اتار لینے کی وجہ سے منزلتا کلمۃ واحدۃ لاسٹ میں ہے، دیکھیے، یعنی ان دونوں کو ایک کلمے کے درجے میں اتار لینے کی وجہ سے، یعنی الحمدللہ، الحمد للہ، جن لوگوں نے قرات کیا ہے اس دونوں کلمہ کو ایک ہی کلمہ سمجھا، کوئی الگ الگ کلمہ نہیں ہے، من حیث انہما یستعملان معا، اس حیثیت سے کہ
ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ رب العالمین، سارے جہان کا رب. الرب فی الاصل بمعنی تربیت، یہاں سے رب کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ تربیت کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ رب. اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. وہ کسی چیز کو دھیرے دھیرے، شیئا فشیئا، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، تدریجاً فتدریجاً کمال تک پہنچانا. جیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، تربیت کا مطلب وقتاً فوقتاً، دھیرے دھیرے آپ انہیں سکھاتے رہیں اچھی باتوں کا، تو کہتے کہ اچھی تربیت ہے اس کی. تو یہ تربیت کے معنی میں ہے، یعنی اس اللہ کی جو ہے تمام تعریف ہے جو سارے جہان کی تربیت والا ہے، جو سارے جہان کی تربیت فرمانے والا ہے نا. ثم وصفہ بہ للمبالغہ، پھر اس کو مبالغے کے طور پر اس کے ساتھ صفت لائی گئی، پھر اس کے ساتھ مبالغے کے طور پر صفت لائی گئی، جیسے صوم والعدل کالصوم والعدل، جیسے صوم اور عدل. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ رب یہ مصدر ہے گویا کی، بمعنی تربیت، تربیت باب تفعیل کا مصدر ہے. اچھا، مصدر کیسے ہے؟ یہ تو تربیت کے معنی میں بیان کیا ہے نا، کہ تربیت کے معنی میں، تو رب مصدر کیسے ہے؟ تو کہیں گے یہ کہ اصل میں الرب بھی مصدر ہے، لیکن ثلاثی مجرد سے رب مصدر ہے، اور ثلاثی مزید فی سے باب تفعیل سے تربیت مصدر ہے نا. تو یہاں پر بمعنی تربیت جو کہا گیا ہے، یہ رب مصدر، جو رب مصدر ہے، اس مصدر کی معنی کی وضاحت کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ تربیت اور رب دونوں ایک ہی معنی میں، دونوں مصدر ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر جب مصدر ہے تو پھر بھائی صفت کیسے لائے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کس کی صفت ہے؟ کلمہ جلالت کی. تو اس کے ساتھ صفت کیسے لایا گیا؟ تو کہا کہ مبالغے کے طور پر، جیسے صوم اور عدل. زید بہت بڑا عادل ہو تو کہا جائے زید عدل، زید عدل ہے. بہت بڑا روزے دار ہو تو اسے صائمن نہ کہہ کر صومن ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ زید خود ہی روزہ ہے. اور ایسے آدمی کہتا نا، ارے علم کا پہاڑ ہے، علم ہے، علم ہے. وقیلہ ہوا نعتن، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صفت ہے، یعنی ربا جو ہے، رب العالمین میں رب یہ صفت ہے. یعنی اب صفت ہے تو صفت مشبہ ہے کہ اس میں فاعل ہے. دو معنی، دو ہو سکتا ہے. اگر صفت مشبہ ہے تو پھر یہ خشنن کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر؟ فاعلن کے وزن پر، یعنی خشنن کے وزن پر. اصل میں ہے رببن. کیا ہے یہ؟ اور اگر اس میں فاعل ہے تو ربن اصل میں رابن. جیسے دبا یا دبو کا اس میں فاعل دابن، تو الف اور با. رببن کا با، بلکہ رببن کا با نہیں، بلکہ رابن کا الف جو ہے تخفیفاً حذف کر دیا گیا. کیا ہو گیا؟
ربن ہو گیا. اور ربیبن میں کیا ہوا؟ ادغام کر دیا گیا تو ربن ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے من رب یربہ، رب یربہ فہو ربن سے. تو ظاہر سی بات ہے رب یربہ باب نصرہ سے اس کا اسم فاعل کس وزن پر آتا ہے؟ زب یا زبو کو کس وزن پر گردانے ہو؟ اسم فاعل کیا آئے گا؟ دبا یا دبو؟ ضربہ سے آتا، دبا یا دبو نہیں ہے. زبا یا زبو؟ زبا یا زبو اسم زائبن کہ زابن ہے نا. تو اسم فاعل اگر ہے رابن تو الف کو تخفیفاً حذف کر دیا، ربن ہو گیا. جیسے تمہارا قول ہے نما یا نمو فہو نمن، دراصل نامن ہونا چاہیے نا. ثم بہل مالک، پھر اس کے ساتھ جو ہے مالک کا نام رکھا گیا. کس کا نام رکھا گیا؟ یعنی رب سے مالک کو کہا گیا لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، اس لیے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جس کا وہ مالک ہوتا ہے اور اس کی تربیت بھی فرماتا ہے. اس لیے کہ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مملوکہ چیز کی حفاظت فرمائے اور تربیت فرمائے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ مالک رکھا گیا. ولا یطلق علی غیر تعالی الا مقیدا، اللہ تعالیٰ کے غیر پر یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا مگر قید کے ساتھ. جیسے رب المال کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی مال کا مالک ہے نا. اور بہرحال جب کسی بندے کی جانب رب کی اضافت کی جائے گی تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے جو معنی اللہ رب العزت کے لیے بولا جاتا ہے نا. بہرحال مالک معنی تو ہو جائے گا ہے نا. رب المال، مال کا مالک. اسی سے جمع آتی ارباب ہے نا. تو یہاں پر معلوم ہو کہ رب جو ہے غیر پر بھی بولا جا سکتا ہے نا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب صفت خاصہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی، ورنہ کسی غیر پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اتنا ہے کہ اسے جب بھی بولا جائے گا تو اضافت کے ساتھ ضرور بولا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ارجع الی ربک، اپنے رب کی جانب یعنی اپنے مالک کی طرف پلٹ جاؤ ہے نا. تو یہاں پر الی ربک جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. وقال الملک ایتونی به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم. کس بارے میں ہے؟ اور جب بادشاہ نے یہ کہا، حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، تو جب قاصد ان کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کی جانب یعنی اپنے بادشاہ کی جانب لوٹ کر جاؤ، پلٹ جاؤ ہے نا. تو یہاں پر دیکھیے رب اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یہاں پر کیا معنی ہے؟ بادشاہ، حاکم ہے نا، یا مالک جو دنیاوی مالک ہے نا. بس